بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست اور بزرگوں، ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے، فطری چیز ہے کہ اسے شاباشی ملے، کوئی اس کی تعریف کرے، وہ اس کو ویلکم کہے، اہلاً و سہلاً کہے، اس کی تعریف کرے، شاباشی دے، واہ بھائی واہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، دنیاوی معاملات میں بھی دینی معاملات میں بھی آپ نے ایک کام بہت اچھا کیا. یہ فطری چیز ہے انسان کی کہ وہ اگر اس کی تعریف کرو تو وہ خوش ہوتا ہے. شاباشی اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے شاباشی دے. تو اس میں دو باتیں یاد رکھنا. مخلوق اگر شاباشی دے گی تو مخلوق ختم ہونے والی، یہ شاباشی بھی ختم ہونے والی. اور اگر اللہ شاباشی دے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے تو یہ فرماؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے جو شاباشی ہے یہ ہمیشہ رہے گی، حضور کی طرف سے جو شاباشی ہے وہ ہمیشہ رہے گی. لہم درجات عند ربہم بما کانوا یعملون. ان کے لیے درجے ہیں. صحابہ نے کام کیا تو ان کے کاموں پر انہیں شاباشیاں دی گئی، نیکیاں تو ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شاباشی بھی دی گئی. ہنی اللہ کا یا ابا بکر، شاباش ابو بکر شاباش. یہ ہنی اللہ کا مطلب ہے شاباشی کا. ہنی اللہ کا یا عمر، عمر شاباش. ہنی اللہ کا یا عمار، عمار شاباش. یہ شاباشیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے رہے، واہ 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 کیا ماشاء اللہ اچھا کام کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافق کو شاباشی نہیں دیتے تھے، جو پکا ٹھکا ہے اس کو شاباشی دیتے تھے، اور وہ شاباشی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایمن کو شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمن، میں نے جنت میں دیکھا ہے تم کو جنت میں چلتے پھرتے. یہ شاباشی کہ ایمن کو جنت میں چلتے پھرتے میں نے دیکھا ہے. اب جنت میں کیوں ہو گئی؟ تو آدمی مخلوق سے شاباشیوں کا انتظار نہ کرے. صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے. اللہ شاباشی دیتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے شہرت حاصل نہیں کرنی، مقبولیت حاصل کرنی ہے. مشہور شہرت یہ زمین سے چلتی ہے اور مقبولیت یہ آسمانوں سے آتی ہے. زمین سے جو چیز چلتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. فرعون جو ہے یہ مشہور تھا،
قارون یہ مشہور ہیں، آج کل کے جو قارون ہے، حامان، یہ مشہور. فرعون ختم ہو گیا، اس کے کارگزاری ختم ہو گئی. کہ قارون ختم ہو گیا، اس کے کارگزاری ختم ہو گئی. شداد ختم ہو گیا، اس کے کارگزاری ختم ہو گئی. کسریٰ قیصر آئے، وہ آئے، وہ مشہور تھے، وہ آئے، ان کے کارگزاری ختم ہو گئی. اور مقبول، وہ قیامت تک مقبول رہتا ہے. بلال مقبول تھا، صہیب رومی مقبول تھے، عمار مقبول تھے. آج اپنے بیٹوں کا نام بلال رکھتے ہیں، کوئی قارون نہیں رکھتا. تو کوئی فرعون رکھتا ہے اپنے بچوں کا نام، ان کا نام. اس لیے دنیا میں آپ کو قابل لوگ بہت ملیں گے، اس وقت بھی مقبول کم ملیں گے. مقبولیت آسمانوں سے آتی ہے براہ راست اللہ کے خزانے سے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رسول کے واسطے سے آتی ہے، مومنین کے لیے آتی ہے ڈائریکٹ، نان اسٹاپ فلائٹ، کہیں رکتے نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو شاباشی کا لوگوں سے انتظار نہ کرو. فلاں صاحب مجھے کہہ دیں بہت اچھا کام کیا، نہ نہ نہ، اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، بس یہ. اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف رکھے آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی، ہنیئا لک یا ابا بکر، شاباش ابو بکر، شاباش، بہت تو نے اچھا کام کیا، اور واقعی کام کیا بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے لیے، میرے دین کے لیے جتنا مال ابو بکر اور خدیجہ نے لگایا ہے اور مجھے جو ساتھ دیا ہے کسی نے نہیں دیا. شاباش ابو بکر، شاباش. ان للجنۃ لہا ثمانیۃ ابواب وانت تنادی من کل باب. ابو بکر شاباش، جنت کے 8 دروازے ہیں اور حشر کے میدان میں 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. ہر دروازہ کہے گا ابو بکر، ابو بکر آ جا، آ جا، ابو بکر آ جاؤ. یہ شاباشی. اور مہر کون لگا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ مہر لگا رہے ہیں؟ بات پکی ہوگی. ہنیئا لک یا عمر، شاباش عمر، شاباش، شاباش عمر، شاباش. میں نے جنت میں دیکھا کہ سفید موتی کا محل ہے، اندر جانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے روک لیا. نہیں بھی نہیں، محلن محلن، نہیں نہیں. بھی کس کا ہے یہ محل؟ کسی نبی کا؟ فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں. صدیق کا؟ فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں. تو ہے کس کا اتنا اچھا محل؟ فرمایا قریشی کا ہے. نام نہیں لیا فرشتے نے، قریشی کا. آپ نے جواب میں کہا انا قریشی، میں بھی قریشی ہوں. تو فرشتوں نے جواب دیا آدھا لشاب من قریش، قریشی نوجوان کا ہے. کہ کون ہے وہ؟ عمر ابن خطاب. یہ شاباشی تھی. اور شاباشی جو ہے یہ کام کرنے پر ملتی ہے اور آسمانوں سے ملتی ہے، خالی کھیل پر نہیں ملتی. کھیل والے جو تالیاں لگاتے، تالیاں بجاتے ہیں، کھیل ختم، تالیاں بھی ختم. آسمانوں سے شاباشیاں ملے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا لشاب من قریش، قریشی نوجوان کا تیرا محل دیکھ کر آیا. جب معراج میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حوروں نے بھی اللہ سے کہا کہ اللہ پاک حضور آئے تو ذرا ہم بھی ملاقات کر لیں، سلام کر لیں. دورہ ہو رہا ہے آسمانوں کا سارے فرشتوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا دورہ.
اور عزت اور احترام کے ساتھ ہو رہا ہے، جاگتے ہوئے ہو رہا ہے، سونے میں نہیں، جیسے سونے بعد جو خواب دیکھتا ہے، نہیں، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ام ہانی کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور چھت پٹی، چھت یوں پھٹی، بہت گہرے لیٹے ہوئے تھے، بہت گہرے۔ حضرت جبریل اور میکائیل آئے، پہلے تو کھڑے رہے، شاید بعض مرتبہ آہٹ سے آدمی اٹھ جاتا ہے، لیکن بہت گہرے سوئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ پھر جب باقاعدہ جگایا تو حضور نے یوں آنکھیں کھولی، سمجھ گئے کہ بھی جبریل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، یہ آئے ہیں، لیکن تھکن بہت تھی، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حتیم میں جا کر پھر لیٹ گئے، حتیم میں جا کر سو گئے، لیٹے نہیں، سو گئے۔ پھر جبریل نے جگایا کہ حضرت آسمانوں پر اللہ نے بلایا ہے آپ کو، یہ شاباشی مل رہی ہے ڈائریکٹ آسمانوں سے۔ اچھا، اللہ نے بلایا؟ ہاں۔ چنانچہ حدیث میں یہ لمبی شاباشی، یہ حضور کی شاباشی ہے جو ڈائریکٹ آسمانوں سے، اللہ کا سلام کسی کو آئے وہ بھی شاباشی ہے۔ لے میرا یہ سبق یاد رکھنا، لوگوں سے شاباشی کا انتظار مت کرو، مخلوق سے شاباشی کا انتظار مت کرو کہ میری تعریف کرے، نہ نہ، اللہ کے ہیں، معاملہ اللہ کا ہے۔ شاعر کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ لوگ سمجھیں مجھے مسکین و حقیر و تمکین، لوگ سمجھیں مجھے مسکین و حقیر و تمکین، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ اللہ مجھے اپنی بزم سے نہ نکالے، بس لوگ تو جو کہنا ہو وہ کہیں۔ لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکین، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا، اب یہ میرا قابل نہیں ہے، جد کر دو اسے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ نے بلایا ہے۔ اچھا، زمزم پھر وہیں پر آپریشن ہوا حضور کا، شق صدر 4 مرتبہ 5 مرتبہ شق صدر ہوا ہے حضور کا، بچپنے میں ہوا، یہ ہوا، ساری تفصیلیں میں کہہ بھی چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں کئی الگ الگ جگہوں پر، جو بھی ہے وہ دل صاف کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے فرمایا بھی اللہ نے بلایا تو کیسے چلیں گے وہاں؟ سوال کر رہے ہیں، وہاں اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا جنت کی سواری لائے ہیں ہم، اور براق آ گیا۔ آپ اس پر تشریف رکھیں، آپ نے کہا میں اکیلا نہیں بیٹھوں گا، میں اکیلا نہیں بیٹھوں گا، سفر لمبا ہے اور آسمانوں کا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت نہیں، میں بھی بیٹھوں گا۔ یہ اعزاز احترام آسمانوں سے بلایا جا رہا ہے، اور ساری حوریں انتظار میں، سارے فرشتے انتظار میں، سب انتظار میں، اور سب سے بڑا اللہ انتظار میں۔ یہ شاباشی مل رہی ہے پیارے نبی کو، اونچی شاباشی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے اونچی شاباشی کسی کو نہیں مل سکتی، یہ ٹاپ 1۔ چھوٹی چھوٹی شاباشیاں سب کو ملے گی، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے
آرڈر آیا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سواری آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو یہ براق جو ہے یہ اکڑنے لگا یوں، یا تبختر حدیثوں میں آتا ہے، اکڑ رہا ہے، کیونکہ جنت کی سواری ہے بھئی، تو جنت کی سواری ہے، زمین پر آئی۔ تو جبریل نے کان میں کہا براق کے، لا تغتر، اکڑ مکڑ مت کر، تجھ پر جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ فوراً کتابوں میں لکھا، ایک دم سے تھم گیا براق جو ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اوہ مجھ پر اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہے، یعنی میری قسمت جاگ گئی کہ حضور مجھ پر بیٹھے۔ اب سفر شروع ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے پہلے حضور یہ فلائٹ اڑنے سے پہلے بعض لوگ تھوڑے سے گھبراتے ہیں کہ یار کیسا ہوگا، نئے نئے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹیک آف کے بعد جب فلائٹ ٹیک آف ہوا تو حضور بھی تھوڑے سے گھبرائے نئے تھے، تو جہاں بھی ہلتا تو حضور جو ہے جبریل کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب یہ براق اڑنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ایئرپورٹ پر اتریں گے، ایک بستی آ رہی ہے، وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اتریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ بستی کون سی ہے؟ تو جبریل نے کہا مدینہ منورہ، آپ کی وہاں ہجرت ہوگی۔ اچھا، یہ سارا پلان آسمانوں سے آیا تھا۔ بڑا بادشاہ یا بڑا آدمی جب سفر کرتا ہے تو پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، اتنے بجے یہاں جائیں گے، پھر یہاں جائیں گے، پھر یہاں چائے پئیں گے، پھر یہاں بیٹھیں گے، 5 منٹ بیٹھیں گے، 10 منٹ بیٹھیں گے۔ یہ تو بڑوں کے بڑے ہیں۔ تو آسمانوں سے نقشہ بنایا گیا، اعزاز، احترام، اس کو کہتے ہیں شاباشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر جو ہے دیکھا، یوں فرمایا اچھا یہ کھجوروں کے درخت ہیں؟ کہا حضرت یہ کھجوروں کے درخت ہیں اور یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، بتا دی گئی، آپ ہجرت یہاں کریں گے، سارے راستے آسان ہو رہے ہیں۔ خدا کی شان، طائف میں پتھر کھلوا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ عرش پر بٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اونچ نیچ، سرا درا، کہ طائف میں کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف زید ابن حارثہ اور حضور ہے بس۔ ابو بکر بھی نہیں، عمر بھی نہیں، کچھ نہیں، حالانکہ ہر وقت ساتھ رہنے والے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے ایک ہی آدمی تھا، زید ابن حارثہ، اور کوئی نہیں۔ اور ان کا نام ہی قرآن میں آیا، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا۔ یہ بھی شاباشی ہے ان کے لیے کہ ان کا نام قرآن میں، قصے صحابہ کے ملیں گے کہ غزوہ تبوک میں، لیکن نام نہیں ملے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، نام نہیں ملیں گے، نام ان کا ملے گا۔ فلما قضى زید منا وطرا زوجنا کہا لکي لا يكون على المؤمنين حرج۔ اب وہاں سے روانہ ہوا فلائٹ مدینہ منورہ سے، تو جاتے چلتے چلتے نیچے سے ایک بوڑھے آدمی نے کہا سلام علیکم یا رسول اللہ، سلام علیکم۔ حضرت جبریل نے کہا تو جواب مت دینا، دیکھو ہی مت حضرت آپ۔ حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب مت دینا، اب دیکھیے بھی مت اس کی طرف۔ جب آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا من ہوا، کون تھا وہ؟ ارے شیطان تھا وہ۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بڑھیا نے سلام کیا، بن ٹھن کے بیٹھی،
منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور دلہن بن کے تیار جو سلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے جبریل نے کہا جواب مت دینا، جواب مت دینا۔ بڑی خطرناک ہے یہ عورت۔ جب آگے بڑھے تو کہا کہ بھی کون تھی وہ عورت؟ کوئی دنیا تھی، بنٹھن کی کھڑی تھی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بینکم الاموال والاولاد۔ پھر آگے بڑھے تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت سفر لمبا ہوگا، تھوڑا سا ہم اتریں گے ایک اسٹیشن پر، ایک ایئرپورٹ پر اترے۔ کہا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جو کہ یہ کوہ طور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے باتیں کی تھی وہ یہ جگہ ہے۔ اچھا پورا قصہ حضور کو یاد آ گیا، قرآن کی آیتیں، ساری چیزیں۔ اچھا یہ جگہ ہے۔ تاریخی چیزوں کے دیکھنے کا آدمی کو شوق ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور کو تاریخی چیزیں دکھلائیں۔ ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ تاریخی چیزیں دیکھیں، بلال قلعہ دیکھیں، جامع مسجد دیکھیں، تاج محل دیکھیں۔ یہ ایک آدمی کا شوق ہوتا ہے تاریخی چیزیں ہمارے اعتبار سے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس سفر میں تاریخی چیزیں بتائیں۔ یہ کوہ طور ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ ہے، بتائی باقاعدہ۔ یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اس پر تو مستقل 2 گھنٹے کا بیان ہے کہ بیچ میں عذاب دیکھے، یہ دیکھے، یہ دیکھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا نیچے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ جبریل یہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، چونکہ بیت المقدس جو ہے شام، بیت المقدس یہ تو نبیوں کی جگہ ہے نا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا اب بیت المقدس پہنچے۔ بیچ میں اور واقعات بھی ہوئے ہیں جو میں نے چھوڑ دیے، وقت کم ہے میرے پاس۔ یہ شاباشی، بڑی شاباشی، ٹاپ 1۔ جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس پہنچ کر دیکھا کہ بیت المقدس جو ہے یہ بھرا ہوا، انبیاء، فرشتے، سارے کے سارے سب بھرا ہوا ہے۔ سب بھرا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بیت المقدس ہے۔ جبریل علیہ السلام نے وہ جو براق تھا اس کو ایک جگہ پر کونے سے باندھ دیا۔ بس اس کا سفر یہاں سے یہاں تک کا ہے۔ یہ فلائٹ مدینہ مکہ سے بیت المقدس کی ہے، یہ آسمان پر نہیں گئی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں براق آسمان تک لے گیا، وہ غلط ہے۔ 2 فلائٹوں میں حضور نے سفر کیا ہے، ٹکڑے میں۔ بیت المقدس سے آسمان کے لیے دوسری فلائٹ آئی اسپیشل۔ حضور کہتے تھے کہ وہ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ براق کو تو باندھ دیا، پھر یہ براق واپسی میں حضور کو یہاں سے یعنی بیت المقدس سے لے کر مکہ لایا واپسی میں۔ بس اس کی یہ براق کا کام اتنا ہی تھا، مکہ سے بیت المقدس پہنچانا اور بیت المقدس سے مکہ پہنچانا، اس کی ڈیوٹی اتنی تھی۔ اب وہاں دیکھا بیت المقدس میں تو ہو سب بھرے ہوئے۔ یہ جبریل علیہ السلام نے تو تعارف کرایا ہے، یہ آدم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ملاقاتیں ہوئی،
سب بڑے بڑے ہیں. اذان ہوئی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل نے اذان دی. اب نماز کون پڑھا ہے؟ تو سارے نبیوں نے مل کر حضور کو پیچھے سے آگے کیا، حضرت آپ نماز پڑھائیں. امام الانبیاء اسی لیے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام الانبیاء کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام الانبیاء. اب نماز پڑھائی، یہ پرانوں کا سب سے پہلا مشورہ ہے، اجتماع ہے. ہمارے یہاں پرانوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، کہ پرانے سارے جمع ہوتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بیت المقدس میں سارے پرانے جمع تھے، ایک بھی نیا نہیں تھا. پرانوں کا جوڑ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضور کے معراج کے سفر کی. نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد اب جو ہے مشورہ شروع ہوا. ہمارے یہاں ہی مشورہ ہوتا ہے بھئی، ہمارے ساتھی جمع ہوتے ہیں تو سارے کے سارے نماز کے بعد مشورہ کرتے ہیں. اب وہاں بھی مشورہ شروع ہوا. بھئی کیا کریں اب؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو تھوڑا پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر اگلی باتیں طے کرتے ہیں، مجلسیں طے کرتے ہیں. بیان طے ہوتے نہیں ہوتے؟ بھئی ہمارے ہاں پرانوں کے مشورے میں ایسا ہوتا ہے عصر بعد بیان کون کرے، مغرب بعد بیان کون کرے. تو بیت المقدس میں بھی سب کے بیانات طے ہوئے، یہ حدیثوں میں آتا ہے، لیکن 2.5 گھنٹے کے نہیں. ہر نبی کا بیان طے ہوا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت بیان تو کر. سب سے آخر میں حضور نے بیان کیا کہ حضرت تھوڑا کھانا کھا لیں، پھر بیان وغیرہ کی ترتیب سوچتے ہیں. لمبا سفر کر کے آئے. آپ نے فرمایا ہاں لگاؤ دسترخوان. اب دسترخوان لگا تو جبریل علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ رکھا، پانی کا پیالہ رکھا، اور شراب کا پیالہ رکھا، اور شہد کا پیالہ رکھا. سب نبی بیٹھے ہیں. 4 پیالے رکھے، دودھ، شراب، شہد اور پانی. اب ظاہر بات ہے کہ سارے پیالے رکھے ہیں تو شروع تو بڑا آدمی کرتا ہے. بھئی جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کھانا شروع کرتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر تشریف لاتے تھے تو سب بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے ہمارے حضرات بیٹھے ہوتے تھے. حضرت تشریف لاتے تھے اور پھر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر حضرت شروع کر دیتے تھے. سارا مجمع شروع کرتا تھا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ وہی بڑے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ کہا کہ یہ دودھ ہے، یہ کہ یہ شراب ہے، یہ کہ یہ پانی ہے، یہ کہ یہ شہد ہے. آؤ چلو بعد میں پورے کریں گے انشاءاللہ.